اگلی حدیث آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت بیان کی جائے، سرکار کتنی دعائیں دیتے ہیں۔ حضرت عامر انصاری مشہور صحابی ہیں، آپ کہتی ہیں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے آئے۔ عامر انصاری کہتے ہیں میں اپنے گھر کے اندر کیا کر رہا تھا، آپ کہتی ہیں جو علم وقائع ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم لابنائہ وعشیرتہ۔ عامر انصاری کہتے ہیں میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے بیٹوں کو، اللہ اکبر، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو جمع کیا ہوا تھا، اکٹھا کیا ہوا تھا۔ جو علم وقائع ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو واقعات ہیں، حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ واقعات سنا رہے تھے۔ کن کو؟ اپنی اولاد کو سنا رہے تھے۔ اللہ اکبر، گھر کے اندر یعنی محفل کر رہے تھے، محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظام گھر کے اندر کیا ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سرکار آ کے کیا فرمانے لگے؟ سرکار فرمانے لگے اے عامر ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ، اے عامر بے شک اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول، رحمت کے جتنے دروازے ہیں اے عامر سارے کے سارے کھل چکے ہیں۔ آگے سرکار ارشاد فرماتی ہیں وَمَلَائِكَتُهُ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لَكَ، اے عامر اس وقت اللہ کے پاک فرشتے جتنے بھی فرشتے ہیں سارے کے سارے تیرے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ جتنے بھی فرشتے ہیں سارے کے سارے یہ دعا کر رہے ہیں یا رب العالمین، یا الہی عامر کی بخشش کر دے، عامر کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، کیونکہ حضرت عامر انصاری کوئی دنیاوی جلسہ نہیں کر رہے تھے، دنیا والوں کو خوش نہیں کر رہے تھے، بلکہ کون سا جلسہ تھا؟ دینی جلسہ تھا، دینی محفل تھی۔ اس محفل کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بیان ہو رہی تھی۔ سرکار فرمانے لگے اے عامر وَمَلَائِكَتُهُ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لَكَ، اللہ کے سارے فرشتے تیرے لیے دعائیں مغفرت۔ اگلی بات سرکار ہمارے لیے بھی کوئی بات ارشاد فرما دی۔ سرکار فرمانے لگے اے عامر من فعل بفعلک، من فعل بفعلک، اے عامر جس طرح تو آج کام کر رہا ہے، آج کے دن کون سا کام کر رہے تھے عامر بتاؤ؟ محفل کر رہے تھے۔ اے عامر من فعل بفعلک، جس طرح تو آج کام کر رہا ہے، جو شخص بھی تیری طرح کام کرے گا، یعنی محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرے گا، میری سیرت بیان کرے گا، میری عظمت بیان کرے گا، میری شان بیان کرے گا، میری رفعت بیان کرے گا، بلندی بیان کرے گا، تو سرکار فرمانے لگے من فعل بفعلک نجات کا، تیری طرح وہ نجات کا، قیامت تک جو میرا امتی ہوگا، قیامت تک جو میرا غلام ہوگا، میری شان بیان کرے گا، میری عظمت بیان کرے گا، دل میں عشق مصطفیٰ ہو، محبت مصطفیٰ ہو، مقام مصطفیٰ ہو، رفعت مصطفیٰ ہو۔ سرکار فرمانے لگے اے عامر من فعل بفعلک نجات کا، اس کی قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ چلا صحابہ کرام اس طریقے سے اپنے گھروں کے اندر محفلوں کا انتظام کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی اکثر اوقات گھر میں بیٹھ کے لوگوں کو جمع کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے جو واقعات ہیں وہ بیان کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات بیان کر رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ فَيَسْتَبْشِرُونَ لِقَوْمٍ، قوم کو خوشخبریاں دے رہے تھے۔ وَيَحْمُدُونَ اللَّهَ
اللہ کی حمد کر رہے تھے، وَيَصَلُّونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سرکار نے فرمایا، اے عبداللہ حلت لکم شفاعتی، تمہارے لیے میری شفاعت حلال، تمہارے لیے میری شفاعت واجب ہو چکی ہے۔ استاد سے بیان ہو کر سے میں تو نشان بیان کر دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کل سمجھ آنے پہ یہ ذہن ہے نا، غیرت کی باتیں کون کریں گے؟ استاد سے بیان کریں گے۔ میں آپ کو صرف شان سنا رہا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ میرے بھائیوں مسلمانوں، اگر مسلمان کو یہ معلوم ہو جائے ہمارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، آج تک کسی مسلمان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا عظمت کا پتہ نہیں چل سکتا، جس وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہیں، ہم غیروں کے دروازے کھٹکاتے ہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے ہمارے آقا کریم کو رب العالمین نے کیا بنا کے بھیجا ہے، خالق کائنات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شان عطا فرمائی ہے، کیا بلندیاں عطا فرمائی ہے، کیا رفعت عطا فرمائی ہے، کیا مقام عطا فرمایا ہے، اگر ہمیں سمجھ آ جائے میرے بھائیوں، ہم ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اب اگلی بات سنیں، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید علماء حق اہل سنت۔ کوشش کروں گا حدیثیں سناؤں گا، دوسری طرف نہیں جاؤں گا۔ اگلی حدیث سنن نسائی شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ سنن نسائی معتبر کتاب سیاستہ میں سے ہے، سند میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس سند کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس سند میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب سنن نسائی صفحہ نمبر 310 پر وہ حدیث موجود ہے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سرکار کے صحابہ مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے، روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں سرکار کے غلام، اللہ اکبر، صحابہ کرام مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کوئی دنیاوی جلسہ نہیں تھا، دینی جلسہ تھا، بیٹھے تھے، نماز کا وقت نہیں تھا۔ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سرکار نے آ کر پوچھا، میرے صحابہ ما اجلسکم، کس چیز نے تم کو بٹھایا ہے، تم کیوں بیٹھے ہو مسجد کے اندر؟ حالانکہ نماز کا تو وقت نہیں ہے، بیٹھنے کا مقصد کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ آگے سے صحابہ کرام کیا عرض کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمده علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بکا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والی کائنات، تاجدار مدینہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بیٹھنے کا کوئی مقصد دنیاوی نہیں ہے، دنیاوی محفل نہیں ہے، بلکہ بیٹھنے کا مقصد دینی ہے۔ وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، جلسنا ندعو اللہ، ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں، ندعو اللہ، اللہ کو پکار رہے ہیں، ونحمدہ، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ کس بات پر اللہ کی حمد کر رہے ہیں، کس بات پر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بات پر اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، علی ما ہدانا لدیننا، رب العالمین نے ہم سب کو دین کی ہدایت کا دین کے اندر داخل کر دیا ہے۔ سارے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں جس کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی مرتضی شیر خدا بھی ہیں، سارے صحابہ کرام موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور جب تک ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، دین کے اندر نہیں آئے تھے، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، ہمارا کوئی مول نہیں تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
वसल्लम जिस दिन से हमने इस्लाम कबूल किया, जिस दिन से हमने ईमान कबूल किया, दीन के अंदर दाखिल हो गए हैं, आज हमारी इज्जत वकार है। हम एक फर्श पे ऊपर बैठते हैं, हमारा चर्चा रब्बुल आलमीन आसमानों पर फरिश्तों की मौजूदगी। अलामा हदाना अलामा हदाना ले दीनना, इस बात पर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अल्लाह की हमद कर रहे हैं। खालिक के कायनात ने हम सबको दीन की हिदायत